السلام صلوات محمد کئی دن کے وقفے کے بعد آج پھر موقع ملا ہے، مستقل مجالس ہیں اور رشتہ داریوں میں بھی شرکت ہو رہی ہے۔ آج ملا ہے، کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد مکمل ہو جائے۔ جناب مختار نے کوفے میں قیام کیا اور آپ کوفہ شہر کا قابل ہوئے تو مسلسل کئی لوگوں سے سامنا رہا، اور میں سمجھتا ہوں ایک دن بھی ایسا نہیں رہا ہوگا جب کسی مسلم سے معاملات میں بیٹھا ہو سکتا، کیونکہ چاروں طرف دشمن تھے، اور چاروں طرف کی بات نہیں بلکہ کوفے کے اندر بھی بڑی تعداد دشمنوں کی تھی، اپنوں کی تعداد کم۔ اب اسی سے اندازہ لگائیے کہ جب بھی لشکر بھیجا یا جب بھی آمنے سامنے کا مقابلہ ہوا تو 1 پہ 10 کا کم سے کم مقابلہ رہا، یعنی ان کے لشکر میں جتنے آدمی ہوتے تھے اس سے تقریباً 8 سے 10 یا اس سے بھی زیادہ فرق ہوتا تھا، 10 گنا یا 12 گنا، اس سے بھی زیادہ لشکر ہوتا تھا۔ کوفے میں جناب مختار نے سنا کہ عبید اللہ بن زیاد مرحوم 83,000 کا لشکر لے کر موصل پہنچ چکا ہے۔ موصل ایک سٹی کا نام، شہر کا نام آج بھی موجود ہے شہر میں۔ 83,000 کا لشکر لے کر وہ پہنچ چکا ہے۔ تو جناب مختار نے جناب ابراہیم کو بلایا اور کہا کہ بھائی مجھے لگتا ہے کہ وقت صحیح ہے اور ہمیں عبید اللہ بن زیاد کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ جب اس کا وقت آ گیا اسے آب شمشیر سے سیراب کرنا چاہیے۔ جناب ابراہیم نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ وقت نہیں آیا، اس کی وجہ ہے، اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ ہمارے پاس ابھی تعداد بہت کم ہے لوگوں کی، دوسری یہ کہ جو بڑے دشمن ہیں، بڑے قبیلوں کے سردار، وہ ابھی بھی کوفے میں موجود ہیں۔ تو اگر لشکر لے کے میں چلا جاؤں تو یہاں آپ اکیلے ہو جائیں گے، تو پھر یہ بالکل لازمی ہے کہ آپ کے خلاف ہتھیار ضرور اٹھائیں گے، اکٹھا ہو جائیں گے، آپ کو تنہا پائیں گے اور اکیلا پائیں گے۔ اب پھر کیا رائے ہے؟ تو جناب ابراہیم نے ایک رائے دی، کہ میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ جتنے بھی کوفے کے بڑے لوگ ہیں ان کو آپ بتائیے اور ان سے تھوڑا پیار سے بات کیجیے، ان کو انعام اکرام دیجیے اور ان کو اپنی طرف ملانے کی کوشش کیجیے۔ اتنا اطمینان ہو جائے کہ میرے جانے کے بعد وہ کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے، تو پھر دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد جیسا حکم ہوگا میں لشکر لے جانے کے لیے۔ تو اس وقت 12,000 کا لشکر ہے جنرل مختار کے پاس، صرف 12,000 کا لشکر، کل جمع 12,000 فوجی ہیں، اور سامنے 83,000 سے لڑنے جانا ہے۔ اس میں بھی وہ تیار ہے کہ میں جو بھی لشکر میں دے دیجیے 8,000 10,000 میں جا کے مقابلہ کروں گا اور اس سے لڑ کے آؤں گا، لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ میں وہاں جاؤں اور یہاں حالات بگڑ جائیں، انقلاب برپا ہو جائے تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی، بھائی کافی دوری ہے بیچ میں، فوراً تو آدمی آ نہیں سکتا ہے۔ تو اس تدبیر پہ عمل کیا گیا، تو جتنے کوفے کے بڑے لوگ تھے ان سب کو بلایا، اس میں شبس ابن ربیع جو کربلا میں موجود تھا، امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم شہید کرنے میں، اور سنان ابن انس، محمد ابن اشرف، جتنے تھے بڑے بڑے سب کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ عبید اللہ بن زیاد کے خلاف ابراہیم کو بھیجیں، لشکر تمام کا تمام چلا جائے گا۔ اچھا، ان کو بلانے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ ان کے اندر جو بات تھی وہ بھی ظاہر ہو جائے گی، تو میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ میرے پاس آدمی کم ہو جائے گی، لہٰذا آپ لوگ اپنے اپنے نوکر اور غلام ہمیں عاریتاً یعنی کرائے پہ دے دیجیے، جب تک ابراہیم واپس نہیں آ جاتے تب تک وہ لوگ یہاں رہیں۔ اس سے ایک دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر یہ لوگ اچانک حملہ کرنے والے ہوں گے تو ان کی جو کارندے نوکر ہیں وہ تو ہمارے پاس ہوں گے تو یہ کچھ کر نہیں پائیں گے۔ دوسرا یہ کہ ہمیں سپورٹ ہو جائے گا کام کے لیے۔ تو کسی نے 10 نوکر، کسی نے 20 نوکر غلام جو ہے اس بات یہ انہوں نے سمجھ کر بہت اچھی بات ہے اور ہم تو آپ کے ساتھ بالکل تیار ہیں۔ تو لوگوں نے تو لکھا ہے کہ عمر صاحب نے 10 غلام اور 10 اپنے کارندے بھیجے، ایسے ایسے کر کے لوگوں نے بھیجے، تو تعداد تب جا کے 1500 ہوئی، اور سمجھ لیجیے کتنے کم لوگ تھے تب جا کے جب ان لوگوں نے بھیجے اپنے اپنے آدمی، وہ سب ملا کے تب 1500 تعداد ہوئی، یعنی اس 12,000 کے لشکر کے الگ سمجھ لیجیے۔ ابھی جب اتنے لوگ ہوئے تو آپ تیاری کرنا چاہیے موصل کی طرف عبید اللہ بن زیاد سے لڑنے کے لیے۔ تو جناب مختار نے کہا کتنا لشکر آپ کو چاہیے؟ تو روایت میں ہے کہ 1,000 چھوڑ کے یا 4,000 چھوڑ کے، یعنی 8,000 سے لے کر 11,000، زیادہ مان لیجیے 11,000 کا لشکر ابراہیم کے ساتھ کر دیا کہ اور ان کے پاس 2,500 بچے۔
پورے شہر کو مطلب کنٹرول کرنے کے لیے اتنا لشکر دے کے ان کو روانہ کیا. جیسے ہی ان کا نکلنا تھا ویسے ہی وہاں جو کام ہونا تھا وہ شروع ہو گیا. جتنے تھے شبس ابن ربی سب سے خطرناک آدمی, اس نے سب کو جمع کیا. عمر سعد کے گھر پہ میٹنگ یہ ہوئی کہ ابراہیم جا چکے ہیں اور لشکر جا چکا ہے, بہت کم لوگ مختار کے ساتھ اکیلے ہیں, لہٰذا یہ وقت صحیح ہے اور ہم مختار کے کام کریں. یہ میٹنگ ہو رہی. تو جتنے بڑے بڑے لوگ تھے اور جو کربلا میں امام حسین کے خلاف مطلب شامل تھے, سنان ابن انس, محمد ابن اشعث اور ارملا اور یہ سارے جتنے بھی تھے یہ سب جمع ہو گئے. عمر صاحب کے گھر پہ یہ میٹنگ چل رہی. تو وہاں سے اٹھ کے کہنے لگے کہ اس میں محمد ابن اشعث کو ملانا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کا اثر زیادہ ہے کوفے میں. تو یہ لوگ محمد ابن اشعث کے گھر گئے. محمد ابن اشعث نے کہا کہ میں اس بات کی رائے نہیں دوں گا. اس کا کہنا یہ تھا کہ مختار کے دو بڑے دشمن ہیں, ایک عبداللہ ابن زبیر, دوسرا عبد الملک ابن مروان. دو بڑی طاقتیں دشمن ہیں مختار کی. وہ خود ہی مختار کو دیکھنا پسند نہیں کر رہے ہیں, آج نہیں تو کل وہ حملہ کر دیں گے, لہٰذا ہم خطرہ کیوں ہو, لہٰذا میں یہ رائے نہیں دوں گا. تو پیچھے ہٹ رہا. لیکن شہباز ابن ربیع نے کہا کہ نہیں, یہ کام تو میں کر کے رہوں گا, اور موقع بالکل غنیمت. اچھا, ادھر وہ لشکر نکل گیا. لکھا یہ کہ سابات تک پہنچ گئے لشکر. سابات ایک جگہ ہے, سابات تک پہنچ گئے, یعنی 3 دن سفر کرنے کے بعد تیسرا دن آ گیا. جب تیسرا دن آیا تو ان لوگوں نے اور جوش بڑھنے لگا کہ اب لشکر کافی دور نکل گیا ہوگا ابراہیم کا, لہٰذا اب وقت صحیح ہے اور ہم قدم آگے بڑھا. یہ لوگ پھر محمد ابن اشعث کے پاس گئے اور کہا ایسا ہے کہ اتنے کم لوگ ہیں, اس میں بھی زیادہ تر ہمارے لوگ ہیں, لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اس بار وہ اور اس کو سرداری دے دی کہ تم سردار بن جاؤ, تم ڈیل کرو سارا. تو اب وہ تیار ہو گیا کہ ٹھیک ہے. کب پتہ کیسے لگائیں کہ مختار کمزور ہیں یا اس وقت بھی پاورفل ہے. تو ان لوگوں نے آپس میں بات کی کہ ایسا کرو کہ ایک آدمی اپنے کمینے کا بھیجو اور مختار سے جا کے بات کرو. اگر مختار سختی سے جواب دے تو سمجھ جانا کہ وہ لڑنے کو تیار ہے, اور اگر تھوڑا نرمی سے بات کریں تو سمجھ لینا کہ ڈر رہے ہیں, اس وقت گھبرائے ہوئے ہیں, لہٰذا اس وقت فوراً پھر حملہ کر کے محاصرہ کر کے کام ختم کریں. تو کہا کون جائے گا بات کرنے کے لیے؟ تو شہباز ابن ربیع تیار ہوا. اس نے کہا یہ کام میں کروں. الغرض وہ پہنچا جناب مختار کے پاس. ہو جانے کے بعد کہا کہ کوفے والے یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے یہاں کا چھوڑ دیجئے اور آپ ہٹ جائیے یہاں سے. یہ آپ کے پیچھے ہم نماز پڑھنا نہیں چاہتے ہیں, آپ نے عبداللہ ابن زبیر کی بیعت توڑ دی, لہٰذا آپ کے پیچھے والی نماز ویسے بھی صحیح نہیں ہوگی, لہٰذا آپ خالی کر دیں, گوشہ نشین ہو جائے. عبداللہ ابن زبیر کی بیعت کر. جناب مختار نے کہا کہ میں نے کسی کو ظلم کیا یا کوئی ایسا غلط کام کیا اور بتاؤ ایسا کیوں کرو. کہا نہیں, ہم تیار نہیں, ہماری نماز آپ کے پیچھے ہوتی کہ آپ نے عبداللہ ابن زبیر کی بیعت توڑ دی اور ہمارے غلاموں کو آپ نوکروں کو غلاموں کو زبردستی لے آئے. یہ تو عجیب بات ہے, زبردستی کہ ہم نے تم سے بات کر کی تھی, تم نے خود سے بھیجا ہے. جناب مختار نے کہا جاؤ اور جو بھی تم کرو گے اس کا مکمل جواب دوں گا. مطلب وہاں بھی کوئی مطلب دباؤ نہیں کہ تم ہم اکیلے ہیں تو تم چاروں طرف سے گھیر لو گے, ایسا نہیں کرے. تو کہنے لگے جاؤ. تو یہ واپس آیا تھا کہ ایسا جواب دیا. جب جتنے نوکر تھے سب کو جمع کیا جناب مختار نے, ان سے کہا کہ ایسا کہ تم لوگ اگر جانا چاہو تو اپنے مالکوں کے پاس جا سکتے ہو, اور اگر رہنا چاہو میرے ساتھ تو رہ سکتے ہو. اور تمہارے مالکوں نے مجھ پہ یہ الزام لگایا ہے. ان کا نہیں, بالکل جھوٹ کا, آپ نے ہمارے پر نہ کوئی ظلم کیا نہ ہمیں زبردستی لایا, جبکہ ہم تو یہاں بہت آرام سے رہ رہے ہیں. تو جناب مختار نے پوچھا کہ جانا چاہتے ہو اپنے مالکوں کے پاس؟ تو ان نوکروں نے کہا, ان غلاموں نے کہا کہ آپ جیسے کریم کو چھوڑ کے ان جیسے کمینوں کے پاس اب کون جانا چاہتا ہے, لہٰذا اب تو آپ کا دامن نہیں چھوڑا, جینا مرنا آپ کے ساتھ ہے, اب آپ کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. اتنے دن رہ لیے اور ان کا رویہ دیکھا, ان کا برتاؤ دیکھا کہ کتنے پیار سے رہتے ہیں اور کتنا خیال رکھتے ہیں غریبوں کا, لہٰذا سارے بالکل منکر ہو گئے کہ ہم نہیں جائیں گے اب اپنے مالکوں کے پاس, آپ ہی کے ساتھ جینا مرنا ہو. اب یہاں ایک مضبوطی ہو گئی کہ 1500 آدمیوں کے ساتھ میں. جب انہوں نے ماحول بگڑتے دیکھا تو فوراً خط لکھا, ایک اپنے جو خاص غلام تھا اس کو خط لکھ کے بھیجا, اور یہ خط میں لکھا کہ ابراہیم جہاں بھی یہ میرا خط ملے تو خط نیچے رکھنے سے پہلے گھوڑوں کی بات کو پھر کوفے کی طرف موڑ دینا, کیونکہ حالات بہت زیادہ تھا. اب وہ وہاں جا کے جب پہنچا تو عصر کے وقت سابات وہ قاصد پہنچا ہے وہاں تیسرے دن. کوفے سے گئے ہوئے ابراہیم کو تیسرے دن ہوا تو عصر کے وقت وہ قاصد پہنچا ہے وہاں پر. یہاں حالات اتنے بگڑ گئے کہ اب یہاں تیسرے دن حالات یہ ہو گئے کہ محل صباح تھا, ابھی بھی موجود ہے, محل صباح میں یہ سارے کے سارے منافقین جمع ہو گئے اور وہاں میٹنگ چل رہی ہے کہ کسی بھی وقت حملہ کر دیں گے. جناب مختار کو یہ خبر ہوئی کہ محل صباح میں یہ لوگ جمع ہے اور میٹنگ ہو رہی ہے.
یہ خود اکیلے پہنچ گئے اب بات کرنے کے لیے. اچھا ان کا ارادہ یہ تھا کہ باتوں میں اتنی دیر تک الجھائے رکھو تب تک ابراہیم وہاں سے یہاں پہنچ جائے. تو کافی دیر بات چیت ہوتی رہی, لیکن وہ لوگ جان رہے تھے کہ اچھا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جتنی جلدی ہو سکے فیصلہ کرنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ ابراہیم واپس آ جائے. تو دونوں طرف کا معاملہ چل رہا. کافی دیر بات ہونے کے بعد آخر وہی ہوا کہ پھر جنگ شروع ہو گئی. بہت مختصر سے لوگوں کے ساتھ انہوں نے جنگ شروع کر دی اور پوری مطلب عصر کے وقت شروع ہوا معاملہ, پوری رات گزر گئی اور پھر دوسرے دن عصر کا وقت, مطلب 24 گھنٹے سے زیادہ مسلسل جنگ کر. وہ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں, پورے کوفے کی ناکہ بندی ہے. اچھا ناکہ بندی میں نقصان یہ ہوا کہ جو جناب مختار کے چاہنے والے آس پاس رہتے تھے اپنے اپنے گھروں میں, تو وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے اور یہ ایک تکلیف تھی. اچھا وہاں تیسرے دن جب خط ملا تو جیسا لکھا تھا کہ خط زمین پر رکھنے سے پہلے گھوڑوں کی مہار کو کوفے کی طرف موڑ دینا. جب یہ مضمون دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ حالات جیسا مجھے خطرہ تھا کہ یہ لوگ نکل پڑیں گے اور گھیر لیں گے, خروج کر دیں گے. لہٰذا انہوں نے فوراً گھوڑے کو موڑا اور پھر بڑی تیزی کے ساتھ کوفے کی طرف. جانے میں یہ جتنا سفر 3 دن میں طے ہوا تھا, واپسی میں ابھی آپ کو پتا چلے کتنی جلدی طے کیا تھا. جب وہاں سے چلے تو لکھا یہ کہ جو دن کا جو حصہ بچا تھا وہ سفر کرتے رہے, پھر رات کا ایک حصہ سفر کرتے رہے, تھوڑی دیر کے لیے ایک جگہ آرام کیا اور 2-3-4 گھنٹے آرام کرنے کے بعد پھر سفر شروع کر دیا. پھر نماز کے لیے رکے, نماز ادا کرنے کے بعد پھر یہ سفر شروع ہو گیا اور عصر کا وقت آتے آتے یہ لوگ کوفے کے بالکل سامنے تھے. یعنی جو 3 دن میں سفر طے کیا تھا وہ 24 گھنٹے کے اندر وہ سفر پھر واپس کر دیا. نہ راستے میں کہیں رکنا نہ کہیں آرام کرنا, بس چند گھنٹے آدمی کمر سیدھی چلے گھوڑوں سے سفر کرنا. دوسری تدبیر یہ نکالی کہ اپنے لشکر سے 400 آدمی لے کے آگے ہو لیے. جب پورا لشکر ساتھ میں چلے گا 10-11 ہزار کا تو اسے ٹائم لگے گا. اس میں کچھ لوگ پیدل بھی ہیں, کچھ لوگ سوار بھی ہیں, کچھ لوگ اونٹ پہ بھی ہیں. لہٰذا جو 400 گھوڑ سوار لے کے یہ آگے نکلے کہ تم میرے پیچھے پیچھے اور میں جلد سے جلد کوفے پہنچا, کیونکہ ان کے کوفے پہنچنے سے بہت حالات اپنے آپ بدل جانے والے تھے. تو بڑی تیزی سے آ رہے تھے, کوفہ پہنچنے ہی والے تھے کہ راستے میں دیکھا کہ ایک لشکر تیار ہے. لشکر دیکھا انہوں نے تو پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں محمد ابن اشعث کا آدمی ہوں اور محمد ابن اشعث نے مجھے اس لیے بھیجا ہے لشکر لے کے کہ کوئی بھی مختار کی مدد کو نہ کرے. کیا مختار کیا حال؟ تو اس نے جھوٹ بولا کہ پورا کوفہ مختار کے خلاف ہو گیا ہے اور ان کو گرفتار کر کے محلہ سبا ملایا اور بھی اب تک تو ان کو قتل بھی کر دیا ہوگا, ان کا کام تمام ہو گیا. بس یہ سننا تھا کہ انہوں نے حملہ کر دیا اور اپنی فوج کو للکارا کہ جو مل جائے ختم کر دینا, کسی کو چھوڑنا نہیں. اور لکھا یہ ہے کہ اس کے اوپر جو تلوار چلائی ہے کہ تو نے جو مجھے خبر سنائی ہے اس کے بدلے میں مجھ سے یہ تحفہ تو لیتا ہے. اور ایک تلوار میں اسے فنار کیا اور جتنے تھے ختم کر کے بڑی تیزی کے ساتھ یہ لوگ. اچھا وہاں جو جنگ چل رہی ہے وہاں ایک مختصر سی فوج ہے, سامنے چاروں طرف سے لوگ گھرے ہوئے ہیں. جناب مختار کے بہت سے ساتھی شہید ہو چکے ہیں. حالات یہ ہے کہ جناب مختار کے ساتھی بھی قدم پیچھے کھینچنے پر سوچنے لگے کہ اب حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ اب ہمیں قدم پیچھے کھینچ لینا چاہیے. لیکن جیسے یہ سوچ رہے کہ قدم پیچھے کھینچنا چاہیے وہ ایسے ہی تبل بجنا شروع ہو گیا کہ ابراہیم کی آمد ہو گئی. اب جو نقارہ بجنا تھا کہ اب ان کا جوڑ جوگنا ہوا کہ اب جو تھا, اب چونکہ ابھی تو 400 آدمی لے کے آئے, پورا لشکر تو نہیں پہنچا ہے, لیکن ان کا آ جانا 400 لوگوں کو ساتھ میں اور وہ تبل نقارہ بجنا کہ ابراہیم آ گئے. جناب مختار نے پیچھے گھوم کے دیکھا کہ ابراہیم آ رہے ہیں تو سجدہ شکر کیا, اللہ کا شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد ان لوگوں کا جو جوش و حوصلہ تھا وہ 2 گنا 3 گنا ہو گیا. سامنے والے جو مخالفین تھے, جو منافقین تھے, اب ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی. جو آدمی 3 دن کے سفر میں دوری پہ تھا اسے کس نے بتایا اور کیسے پہنچ گیا یہاں پر. اور جناب مختار نے جب خط لکھا تھا تو خود جانتے تھے یا وہ غلام جانتا تھا؟ اپنے کسی قریبی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ میں نے ابراہیم کو خط لکھ دیا ہے, خطرہ بھانپتے. لہٰذا کسی کو یہ گمان میں نہیں تھا کہ اتنی جلدی کیسے کون چلا جائے گا اور اتنی جلدی وہ واپس پلٹ کیسے آئیں گے. لہٰذا جو دیکھا تو ان کے پیر ویسے پڑ گئے. آج جو گھمسان کی جنگ ہوئی تو اپنا گھوڑا جناب ابراہیم کو دیا کیونکہ لڑتے لڑتے تھک چکے تھے, 24 گھنٹے 26 گھنٹے ہو چکے, تلوار چلاتے چلاتے. اب باری ابراہیم کی تھی. اب انہوں نے بڑھ بڑھ کے جو حملہ کرنا شروع ہوئے, تھوڑی دیر کے بعد وہ پیچھے جو لشکر تھا وہ بھی آ گیا. جب وہ لشکر آنا شروع ہوا تو شہباز ابن ربیع نے کہا کہ جتنے مطلب ناکہ بندی میں جتنے بھی لوگ ہیں سب مطلب سپاہی لگے ہوئے تھے ان کو سب کو آپ بلاؤ جلدی سے, کیونکہ آواز بھی کم پڑ رہا ہے. تو جب ان کو بلایا گیا تو راستہ خالی ہو گیا. تو جو اور چاہنے والے اپنے گھروں میں تھے, نہیں آ پا رہے تھے, اکیلے تھے, وہ بھی آنا شروع ہو گئے. تو اب ان کی بھی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی. تو لکھا یہ کہ وہ گھمسان کی جنگ ہوئی کہ لوگ مطلب گننا چھوڑ دیا تھا کہ کتنے مرے. یہ حالت ہو گئی. اس کے بعد وہ فوج جو بھاگنا شروع ہوئی تو 2 حصوں میں بڑھ گئی. یعنی
रबिया और मुजिर 2 बड़े कबीले थे, उनके जो आदमी भागे वो कनासा में जाके रुके, और जो हमदान वाले थे वो जाके जबाना में जाके रुके। जबाना तो सभी एक जगह, वहां जाके कूफे के बाहर वहां रुके। जब ये लोग असीर जितने थे उनको सबको गिरफ्तार करके दारुल अमान में लाया गया। तो रिवायत में कि 600 लोगों को अरेस्ट किया गया था, गिरफ्तार किया गया था। बाकी जो तलवार की घाट उतर गए थे तो उतर गए। तो ये 600 लोग आए। जनाब मुख्तार ने पूछा कि इनमें से, बिन कामिल से कहा कि इनमें से पता लगाओ कि करबला में कौन कौन शामिल था, हमें किसी और को कोई लेना देना नहीं। तो उसमें 248 लोग वो निकले कि जो करबला में शामिल थे। कहा इनकी गर्दन मार दो, बाकी सबको छोड़ दो, इनसे कोई लेना देना नहीं। ये फिर लड़ने आएंगे, फिर मैदान में मिल जाएंगे तो इनको छोड़ूंगा नहीं, और बाकी इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। उन सबको, बाकी को छोड़ दिया, 248 को ये इनको फिर नार कर। अब ये जो 2 फाट में उनका लश्कर बटा, और जो भागे, आधे कनासा में रुके हुए, आधे जमानतुल सबा में रुके हुए। अब इनका मसला कि इनसे कैसे निपटा जाए। तो अब हमदान का कबीला जो है वो मालिकी अख्तर का रिश्तेदार है। अब देखिए दौर की सिचुएशन को समझिएगा इस फैसले से। हमदान का जो कबीला है वो जमानतुल सबा में रुका हुआ है। वो कबीला जो है वो इब्राहिम का रिश्तेदार है, और रबिया और मुजिर ये कनासा में रुके हैं। तो जनाब मुख्तार ने पूछा कि 2 जगह है, आप किस जगह जाना पसंद करेंगे? एक से आप मुकाबला करें, एक की तरफ मैं जाता हूँ, आप किस तरफ जाना पसंद करेंगे? अच्छा, वो भी अक्लमंद आदमी थे, वो अपनी जबान से नहीं कहना चाहते थे कुछ। अगर मैं कह दूं कि मैं हमदान वालों के से मुकाबला करने जाऊंगा तो कहीं ये ख्याल लोगों में आ जाए कि हमदान वालों के आधे को मारेंगे, आधे को भगा देंगे। या अगर ये कह दें कि हम कनासा जाना चाहते हैं, यहाँ रबिया और मुजिर के लोग मतलब ठहरे हुए हैं, तो कहेंगे भाई अपने कबीले वाले लड़ना नहीं चाहते थे तो बहुत अहले बैत के चाहने वाले, लेकिन लड़ना नहीं चाहते थे, ज्यादा इन्होंने खुद फैसला कर दिया। तो उन्होंने फैसला मुख्तार पर छोड़ दिया कि आप जिधर भेज देंगे मैं चला जाऊंगा। तो जनाब मुख्तार ने सोचा कि अगर जवाना भेजता हूँ तो कहीं कबीले वालों की मोहब्बत न बढ़ जाए, क्योंकि अरब में लोगों में होती थी कबीला परस्ती बहुत ज्यादा था। लिहाजा उन्होंने कहा ऐसा, जवानों तो सबा में मैं जा रहा हूँ और कनासा में आप जाइए। तो आधा लश्कर दोनों को देके और भेज दिया, और बिन शुमैत और बिन कामिल ये साथ में हुए जनाब मुख्तार। जब ये लोग जवानों तो सबा में पहुंचे, हमला शुरू हुआ। इतनी ज्यादा फौज थी कि बिन कामिल वापस पलट के आए काफी देर जंग करने के बाद, और बिन शुमैत भी वापस आए। उन्होंने बताया हालात ऐसे, तो इनको फिर हौसला देने के लिए, और कुछ लोग और 300 लोग और भिजवाए, फिर जाके तो हमला किया। उधर कनासा में जनाब इब्राहिम एक तरफ से, जब उनकी जंग करने का अंदाज अलग था, उनको ना किसी से पूछना था ना कुछ करना था, उनको तो अकेले, और उनकी फौज बाकी उनके साथ कोई सरदार चलता नहीं था। जनाब मुख्तार के साथ तो छोटे छोटे सरदार होते थे, बिन कामिल हैं या बिन शुमैत हैं, ऐसे ऐसे लोग बहुत से होते थे। लेकिन जनाब इब्राहिम जो थे वो खुद अकेले कमांडर होते थे, बाकी सारे फौजी होते थे। तो उन्होंने वहाँ शुरू किया, तो कनासा का काम जो है तमाम करके उन्होंने थोड़ी देर में, आधा दिन गुजरा था, वहाँ फाइनल करके और इधर की तरफ वापस मुड़े। और जब कासिद आया बताने के लिए कि कनासा में फतेह हो चुकी है, तो इन्होंने एक आदमी भेजा जाके बिन कामिल से बता दो कि कनासा में फतेह हो चुकी है, और वो लश्कर भी आ रहा था। इनका जोश और बढ़ गया कि अब चलो थोड़ी देर के बाद तो इनको भी काम तमाम करें। तो वहां भी उनका सारा काम तमाम हुआ। तो अब वहां आमने सामने जो हुए, तो मोहम्मद इब्न अशअस, ये आप नाम जानते हैं कि जनाब इब्राहिम जब लड़ रहे थे तो एक अब्दुल रहमान नाम का आदमी आया सामने। तो अब्दुल रहमान नाम का आदमी आया तो उसको पहचानते थे। तो जैसे ही वो सामने आया तो उससे कहने लगे कि मतलब उसको थोड़ा यूं कह लीजिए कि सब सितम करना शुरू, तो उसको वलदुज़्ज़िना कह के बताया। तो उसने कहा कि आप लोग मेरे बाप को जानते हैं, उसके बाद मुझे इस तरह से मतलब बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा हम तुम्हारे बाप की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो अच्छा आदमी था। अच्छा आदमी ना होता तो सिफीन में अमीरुल मोमिनीन के साथ ना होता। ये ताना तेरी माँ के ऊपर है, अगर तेरी माँ सही होती तो तू दुश्मन है ना पैदा होता इतने अच्छे आदमी के घर में। तो ये ताना तेरी माँ के ऊपर है। ये जो आमना सामना हुआ, तो लिखा है कि ये तलवार जो से मारी, तो उसका शाना काटते हुए अंदर की तरफ जब उतरी है, तो उसने कहा तुम्हें मोहम्मद अली, फातिमा, हसन, हुसैन का वास्ता है। फिर दूसरी तलवार उठाई थी कि सर पे मार के काम तमाम कर, तलवार वापस है, कह जाओ तुमको उनके सत्ते में छोड़ दिया, लेकिन दोबारा सामने ना आना। अब वो भागा। तो ज़हीर नाम का एक आदमी, ज़हीर बिन कैस नाम है उसका, वो आया। वो बहुत मतलब रजस पड़ रहा है, बिल्कुल जोश में कि मार देंगे, काट देंगे, खत्म करेंगे। रजस यही होता था, लंबी लंबी बातें वो कर रहा है, ऊंची ऊंची बातें। और वो जब सामने आया तो यही जनाब इब्राहिम है कि वो लिखा है कि जब शुरू हुआ रद्दो बदल वार है, तो उन्होंने एक बार काफी देर के बाद जो किया है, तो वो सर से लेकर जमीन तक तलवार उतर गई एक बार।
जिन्होंने देखा, अब कोई आ नहीं रहा सामने, मोहम्मद इब्न अशद पुकार रहा है कि कौन जाएगा इब्राहिम के सामने, तो सब कह रहे हैं जिसे मौत प्यारी होगी वो जाएगा, हमें तो अभी जीना है। जिससे कहते थे जाओ, अच्छा वो मैदान में खड़े पुकार रहे हैं कि किसी को भेजो, बाकी मोहम्मद इब्न अशद क्योंकि सरदार है, कह रहे तुम जाओ, तो कहते तुम जाओ, हमें अभी जिंदगी प्यारी है, तो इब्राहिम के सामने जाएगा बच के आएगा कहाँ। तो जब ज्यादा ही लोगों को कह चुका तो झुंझलाहट में ये खुद निकला। अच्छा खुद भी बड़ी अच्छी जंग लड़ता था कि जब निकला लड़ने के लिए तो आमने सामने वार काफी देर तक जंग हो। वह जनाब मुख्तार ने एक शाना इसका शाने को जो वार के इतना जबरदस्त कि दूसरा वार करने से पहले ये भीड़ में घुस गया जान बचा। और फिर जब आम हमला शुरू हुआ तो भगदड़ मची, उसमें लापता हो गए कहाँ ये, और इसी को ढूंढे कि मतलब ये सब बड़े फितनागर लोग थे। मोहम्मद इब्न अशद ये तो मतलब ये तो सर्टिफाइड फितनागर था, तो अब इसको ढूंढे। ये कादसिया में एक जगह थी और वहाँ एक महल टाइप का बना हुआ था, वहाँ ये लोग जाके बनाए। जनाब मुख्तार सबको लेके वापस आए यहाँ कूफे में, दारुल अमारा में जाके बैठना हुआ। अब ये फैसला हो रहा है कि कौन कौन, तो बिन कामिल ने पूछा कि तुम फेरिस्त निकालो जरा। अब जो पकड़ के आए हैं उनमें देखो कौन कौन करबला में था। मकसद ही एक था, दूसरा कोई मकसद नहीं, कहीं ये जितने पकड़ के आए हैं इनमें देखो कौन कौन करबला में था। तो उसमें से यूं कह लीजिए कि छांट छांट के निकाले जाते हैं। जो करबला में था का उसे छोड़ना नहीं है, और जो करबला में नहीं था उसे कोई लेने देना नहीं, उसे छोड़ दो, आजाद कर दो, जाने दो, जहां जी चाहे चला जाए। फिर दोबारा लड़ने आएगा फिर इससे लड़ेंगे, और फिर तलवार की जद में आ जाएगा तो सीधे बना के घाट उतारेंगे, फिर कोई रहम नहीं होगा। लेकिन अभी हमें सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के ऊपर तलवार चलानी है कि जो करबला में मेरे शहीद सरदार के खिलाफ। अब ये सब तो जो बचे थे उनको छोड़ दिया गया कि भाई आप यहाँ जा सकते हैं। अब वहां कादसिया में वो छुपा बैठा है, एक किले में जाए छोटा सा महल टाइप का था, वहां भेजा गया कि भाई जाके घेर लो। जाके उसे घेरा गया, तो जब इसने देखा कि घेराबंदी हो गई और सिर्फ इसी के लिए आए हैं, बाकी किसी और को नहीं ढूंढ रहा है, मोहम्मद इब्न अशद को ढूंढ रहा है कि ये मिल जाएगी। तो फौज एक रास्ता मिल गया फौज को अंदर ढूंढने के। जब इसको पता चला, अभी आपको एक वाकया याद आ जाएगा, अभी माजी करीब का 2013-14 का वाकया। जब इसको पता चला कि वो फौज अंदर दाखिल हो गई, तो इसने चोर दरवाजे से निकला और लिखा ये कि औरतों के कपड़े पहन के निकला, औरतों का लिबास इसने पहना और वहां से निकल के सीधे बसरा की तरफ आ, मतलब जान बचाने के लिए किस हद तक चले गए। तो चोर दरवाजे से निकल के फिर मतलब ढूंढा गया कि कहाँ है, पूरा इलाका ढूंढ मारा, वो नहीं मिला जिसे ढूंढना मिलना चाहिए था। तो ढूंढ के वापस आए कि नहीं मिला, कहा कि वो सामान वामान सब उठा लो, सारा सामान उठाया गया। उसके बाद लिखा है कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के एक सहाबी, तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन के एक सहाबी हुआ करते थे, तो उनका घर ये लोगों ने तोड़ दिया था, उसमें मिसमार कर दिया। तो फिर वहाँ जितना सामान मिला, जो पैसा मिला, तो उसी पैसे से फिर इनका घर बनवाया जनाब मुख्तार ने। इन लोगों ने घर तोड़ा था क्योंकि आप अमीरुल मोमिनीन के चाहने वाले थे और उनके वहीं पे उनके खास क्या उस दुश्मनी में इन्होंने तोड़ा था, तो अब उनका घर तोड़ के आपका घर बनेगा, तो उनका वो घर तामीर कराया। अब ये जितने भी सामने आ चुके हैं, यानी अब इनके पास कोई जवाब नहीं रह गया। अच्छा जनाब मुख्तार ने ये किया कि मतलब एक रायत, एक परचम दारुल अमारा के सामने लगा दिया, और परचम लगाने के बाद ऐलान किया कि जो भी इस परचम के नीचे आ जाएगा वो अमान पा जाएगा, और जो इस परचम के नीचे नहीं आएगा वो किसी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। तो उस परचम पे लग जाने के बाद बहुत से लोग आए, लेकिन ये जो करबला में शामिल थे ये उस वक्त भी नहीं आए, क्योंकि इनको डर था कि किसी न किसी बहाने से मुख्तार मारेंगे जरूर करबला में जो भी था। मतलब इनको पक्का यकीन हो गया था कि हम लोग छोड़े नहीं जाएंगे। और दूसरा काम ये किया, बस भाई यही बात तमाम कर, दूसरा काम जो बड़ा था कि पूरे कूफे की नाकाबंदी कराई गई कि अब न कूफे बाहर जा सकता है, न कोई अंदर आ सकता है। उसकी वजह यह थी कि कुछ लोग अभी भी कूफे में छुपे बैठे थे, तो उनको भी घरों से निकालना, उनको भी कहीं ऐसा ना हो कि वो फरार कर जाए, निकल जाए, तो बाद में उनको कहाँ ढूंढते फिरेंगे। और कोई बसरा पहुंच गया या कोई मूसल पहुंच गया या कोई मक्के में जाके पनाह ले ले, तो फिर उनको ढूंढने में दिक्कत हो जाएगी, वहां से खींच के लाने में, वहां से पकड़ के लाने में थोड़ी जहमत हो जाएगी। लिहाजा पूरी नाकाबंदी कर दी जाए कि इनको घेर लिया जाए। और बिन कामिल को हुक्म दिया कि अब तुम फहरिस्त बनाओ बैठ के, अब पूरी फहरिस्त तैयार करो कि करबला में कौन कौन था, मतलब एक एक आदमी का नाम उसमें होना चाहिए, कौन कौन था और किसने क्या क्या किया होगा। ये फहरिस्त मुझे जितनी जल्दी हो सके लाके मेरे सामने हाजिर करो।
اور اس میں یہ بھی ڈیٹیل ہونی چاہیے کہ کتنے لوگوں کو کام ہم تمام کر چکے ہیں، باقی کون ایسے ہیں جو ابھی موجود ہیں، تو ان کی پوری فہرست ڈیٹیل کے ساتھ کہ کس نے کیا 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 تھا، لہٰذا اسی حساب سے ہم قدم اٹھائیں، کون کس قبیلے کا رہنے والا تھا، کون کس محلے کا رہنے والا تھا، یہ ساری ڈیٹیل ہونی چاہیے۔ اب بن کامل، عبداللہ بن کامل، وہ تو آپ کو نام یاد ہی ہوگا، کہ کوتوال تھے، بڑی ذمہ داری تھی ان کے اوپر، اب ان کو اس کام پہ لگا ہے کہ ہمیں ڈھونڈنا ہے کون کون سے آدمی، اب ان کی پوری نشاندہی کس قبیلے کے تھے اور پوری ڈیٹیل کی انہوں نے کربلا میں کیا گیا تھا، تاکہ اسی حساب سے ہمیں پھر پہلے اور دوسرے پھر تیسرے کا سیریل بنا لیں کہ کس سے پہلے ختم کرنا ہے، کس سے بعد میں ختم کرنا ہے۔ تو اب چونکہ کوفہ اور اس کے آس پاس میں یہ جتنے بھی کربلا میں شامل تھے، یہ سارے کے سارے مطلب 90% لوگ وہیں آس پاس تھے، ان میں سے زیادہ دور کوئی نہیں تھا، تو اس کے لیے ناکہ بندی پوری مکمل ہو گئی کہ اب ان کو ایک ایک گھر سے نکال کے اور ان کا خاتمہ کرنا ہے۔ اب اس میں عمر سعد اور شمر، سنان ابن انس اور خوری ابن یزید ازبہی، رملہ، حکیم بن طفیل، یہ سارے جو بڑے نام تھے، محمد ابن اشد اس کو بصرہ بھاگ چکا ہے، اس کا بھی بات آئے گی آگے۔ پھر ان سب لوگوں کا، کیونکہ یہ بڑے لوگ تھے، بڑے نام تھے، مشہور لوگ تھے، تو ان کا تو نام سب کو معلوم تھا، لیکن جو چھوٹا چھوٹے سپاہی تھے یا جو جس شکل میں بھی کربلا میں شامل ہوئے تھے امام حسین علیہ السلام کے خلاف، ان سب کی ڈیٹیل منگوائی گئی۔ لکھا یہ کہ اس پورے معاملے میں کوفے کا کوئی گھر ایسا نہیں بچا تھا کہ جہاں کا کوئی نہ کوئی تلوار کی زد میں نہ آیا، پورے شہر کوئی ایک گھر ایسا نہیں بچا تھا کہ جس کا کوئی نہ کوئی آدمی تلوار کی زد میں نہ آیا، اتنا بڑا مارکا تھا۔ اچھا یہ بھی بات میں آپ عرض کر دوں کہ جتنے واقعات آپ سن رہے ہیں تو یہ 5-10 سال کا معاملہ نہیں ہے، یہ چند مہینوں کی بات ہے، چند مہینوں میں سارا کچھ ہوا ہے۔ یعنی 66 ہجری سے میں نے پہلی یا دوسری مجلس میں عرض کیا تھا، یا تیسری مجلس میں، کہ 14 تاریخ کو شروع ہونا تھا، 13 کو شروع ہو گیا، 66 ہجری تھی، اور بہت دن تک یہ معاملہ نہیں چلا ہے، کچھ مہینے، یعنی 1 سال سے کچھ زیادہ سمجھ لیجیے۔ اتنے میں اب دیکھیے کہ ابھی تو ہو سکتا ہے کل یہ بات آ جائے کہ 83,000 کا تو لشکر صرف عبید اللہ بن زیاد کا، اور اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ کوئی 3 لاکھ کا لشکر لے کے آ رہا ہے، کوئی 80,000 کا لشکر لے کے آ رہا ہے، ان سے لڑ کتنے لوگ رہے ہیں؟ 12,000، 14,000، 15,000 لوگ لڑ رہے ہیں۔ تو یہ جوش، یہ جذبہ، اور ابھی جو جناب ابراہیم لشکر لے کے نکلے تھے تو کتنے 11,000 لے کے نکلے تھے، کس کے خلاف؟ 83,000 کے خلاف، اور اپنے شہر سے دور، ایسا نہیں کہ اپنے کہیں آس پڑوس میں، اپنے محلے میں کہیں معاملہ ہو رہا ہو، کہیں جنگ ہونی ہو، بلکہ اپنے شہر سے کئی کلومیٹر دور، کئی کوس دور جانا تھا۔ سپاہی کتنے؟ 11,000، مقابلے پہ کون ہے؟ 83,000۔ کتنا فرق ہو گیا؟ کم سے کم 8 گنے کا فرق، تقریباً 8 گنے کا فرق، اور اپنے گھر سے کافی دور بھی ہے۔ لیکن ان کا ایک ہی جو مقصد حیات تھا، جو زندگی کا مکمل، یوں کہہ لیجیے کہ اس کے سوا کچھ اور تھا ہی نہیں، سوچا ہی نہیں کہ ہمیں اس کے سوا کوئی دوسرا کام کرنا، صرف اور صرف یہی بات تھی کہ جو لوگ کربلا میں آج رسول کو ستانے میں جنہوں نے ظلم کیا ہے کربلا، ان کو کسی حالت میں جتنی جلدی ہو سکے ان کے سانسوں کا سلسلہ ختم کر دینا، جتنی جلدی ہو سکے ان کی زندگی ختم کر دینا۔ اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جتنا چاہتے تھے اتنا کامیاب بھی ہوئے، کسی منزل پہ ایسا نہیں ہوا کہ کامیاب نہ ہوئے، جتنا چاہتے تھے اور جس کو چاہتے تھے اسے، اور ایک تعداد تو مجموعی بتائی جاتی، 83,000، 84,000 کچھ 100 لوگ جو تھے، جو کہتے ہوئے یہ چند مہینوں میں۔ تو اب ذرا سوچیے کہ یہ جو 10-12,000، یہ 14,000، یہ 20,000 مان لیجیے، پورا مکمل لشکر، پرانے سارے ساتھیوں کو ملا کے ان لوگوں نے کتنے بڑے بڑے لشکروں سے کئی لاکھ لوگوں کے سے مقابلہ کیا ہے۔ تو اس کا مطلب ان کے حوصلے اور ان کے جذبے معمولی انسانوں والے نہیں تھے۔ اگر یہ موت سے ڈرتے ہوتے یا دنیا پرست ہوتے تو پھر اتنے بڑے مارکے میں، اچھا ایک آدھ معاملہ ہو کہ ایک آدھ جگہ ہو گیا ہو تو ہو گیا ہو، پھر زندگی آرام سے کر رہی ہو۔ جب سے قدم بڑھایا ہے انتقام خون حسین کا، جب سے شروعات ہوئی ہے، اس کے بعد سے کوئی دن ایسا نہیں گزرا، کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرا کہ جب کوئی بڑا مارکا انجام نہ دیا۔ اس میں زخم بھی لگے ہوں گے، تکلیفیں بھی اٹھائی ہوں گی، اور کئی روز، اور روایتوں میں ہے کہ اکثر کسی پہ سالار وغیرہ ہوتے تھے تو روزہ رکھ کے جنگ کرتے تھے۔
भूखे और प्यासे, क्या जज्बा रहा होगा वो अरब पूरे इराक की गर्मी, उसमें किस तरह से रोज़ा रखे हुए हैं, भूखे और प्यासे हैं, और उसके बाद हौसला ये है कि अपने से 10 गुना और 20 गुना लोगों से मुकाबले करने को तैयार। मैं तो समझता हूँ कि जब ये भूख और प्यास में जंग करते होंगे तो सिर्फ और सिर्फ करबला को नज़र में रखते होंगे, करबला को याद करके ये भी याद करते होंगे कि मेरा शहीद और सरदार 3 रोज़ का भूखा और प्यासा था, मेरे आका कई रोज़ के भूखे और प्यासे थे, करबला में जो था वो भूखा भी था, प्यासा था, तो हौसला मिलता होगा। और उसी को याद करके इन लोगों ने कदम आगे बढ़ाया और ना अपनी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी समझा, ना अपनी घर वालों को इज्जा अफरूबा की मोहब्बत दरमियान में आई, ना दुनिया की किसी और चीज़ की ख्वाहिश दरमियान में आने दी, बल्कि एक ही मकसद था कि जिसने फातिमा का घर ताराज किया उसे किसी सूरत से भी जिंदा नहीं छोड़ना। और कैसे न कदम बढ़ाते, कैसे न आगे बढ़ते, ये वो अजीम चाहने वाले हैं कि जिनके दिलों में सिर्फ और सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत, जिनके दिलों में सिर्फ और सिर्फ हुसैन की मोहब्बत और करबला में न पहुंच पाने का गम, वहाँ वक्त पे न होने का सदमा, ये बहुत अजियतें देता था अंदर से। लिहाजा जब घर से बाहर आए और इंतकाम खून हुसैन का परचम बुलंद किया है, तो उसके बाद सारी तकलीफें बर्दाश्त करनी, सारी अजियतें बर्दाश्त करते रहे। घर वाले भी इसमें काम आए, किसी का भाई शहीद हुआ, किसी का बेटा शहीद हुआ, किसी का पूरा पूरा घर ताराज कर दिया गया, लेकिन फिर भी कदम पीछे नहीं खींचे। क्यों? हमें करबला में जो लोग हुसैन के खिलाफ थे, हमें उनको उनके अंजाम तक पहुँचाना है। ऐसे चाहने वाले, ऐसे जानिसार हुसैन के, और इनसे भी बड़े जानिसार वो थे कि जो करबला के मैदान में हुसैन के साथ थे।